بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جس نے سانسوں میں بقا کو رکھا تاکہ ذکر سید الشہداء کر سکے. بہت بڑی سعادت ہے مجلس سید الشہداء میں آنا. یہ زمانے والے جب ان کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے یا کہیں سے کوئی درہم و دینار آ جاتے ہیں یا اڑوس میں پڑوس میں کوئی ان کی مرضی کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزاداری کو رکوا دیں گے، ہم عزاداری کو ختم کر دیں گے. تو انہیں پتہ چلنا چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے جاؤ جا کے دیکھو نہ متوکل عباسی ہے، توجہ کیجیے گا، نہ بنو امیہ کے وہ حاکم ہیں جو کہتے تھے کہ نہ کربلا رہے گی نہ حسین رہے گا نہ حسین کی قبر رہے گی. یاد رکھو کربلا بھی ہے حسین بھی ہے. یاد رکھو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. یاد رکھیں جتنی بھی تمہارے پاس دولت آ جائے تم سب کچھ خرید کر سکتے ہو، عزادار نہیں خرید کر سکتے. یہ عزادار کیا خریدو گے؟ تم کس کو خریدو گے؟ یاد رکھو حسین تھا نہیں، حسین ہے. یزید تھا، عباسی حکمران تھے. کتنی ایک عجیب جملہ جو مجھے واقعاً اس موقع پر ذکر نہیں کرنا تھا لیکن بار بار ذہن میں آ رہا ذکر کر دیتا ہوں. آج بڑے بڑے محل ہیں، آپ وزٹ کریں. مجھے خدا نے شرف بخشا، میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، جا کے دیکھیں عبرت کے لیے محل بھی ہے، تخت بھی ہے، بادشاہ کی قبر بھی پتہ نہیں. یاد رکھیں کئی سو سال تک جو آباد تھے آج برباد ہیں. حسین نے کربلا میں کوئی محل نہیں بنایا تھا، ایک خیمہ لگایا تھا جو خیمہ جلا دیا گیا. جنہوں نے جلایا تھا ان کی قبریں نہیں، حسین کا روزہ ہے. اور فقط حسین کا روزہ، میں یہ کچھ آپ سے نہیں کہہ رہا، کسی اور سے کہہ رہا ہوں. حسین کا روزہ
کربلا میں ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. ہر غائر کی، ہر عزادار کی تمنا ہے کہ میں کربلا بار بار جاؤں، لیکن حسین فقط کربلا تک نہیں، حسین کی قبر ہر مومن کے دل میں ہے. یار بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم آذان میں یہ جملہ کہنے نہیں دیں گے. یقین جانیے، پریشان نہ ہو، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں غدیر سے بھی تکلیف ہے، جنہیں کربلا سے بھی تکلیف ہے. یاد رکھیں، کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یار ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں. آج تک ہم نے، توجہ کیجیے گا، جملے پہ زیادہ نہیں جانا چاہیے، آج تک ہم نے ریاست کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں تو بھی پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا ہے. ہم اس ملک کو کیوں نقصان دیں گے جو بنا ہی پنجتن پاک کے صدقے میں. یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ سب کچھ آخر ایک سوال ہے میرا، بہت آرام سے، بہت عزت سے، بہت توقیر سے. آذان تو پورا سال ہوتی ہے، پورا سال ہوتی ہے نا، صرف محرم میں تو نہیں ہوتی. یہ لوگ محرم میں باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ بھائی آذان کے خلاف آنا تھا، رمضان میں آ جاتے، ربیع الاول میں آ جاتے. معلوم ہوا انہیں آذان سے تکلیف نہیں، انہیں یزید کی وکالت کرنی ہے. یاد رکھیں، حسین، میں یہ واجب سمجھتا ہوں اور ہر ممبر سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم تمہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے. اگر ہم ابو ذر کی طرح، سلمان کی طرح شرافت کی زبان جانتے ہیں تو ہمیں مختار کا کردار بھی آتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم حسین کی طرح شہادتیں دینا جانتے ہیں تو فاتح خیبر بھی ہمارا پیر ہے. یاد اللہم صلی علی محمد. ہم اس عباس کا علم ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے جس نے ایک خط کھینچی تھی، ایک خط کھینچ کے بولا تھا اگر اس بار آئے پھر سمجھو قیامت ہے. تو یاد رکھو، تمہیں جو بولنا ہے اپنے گھروں میں بولتے رہنا، کچھ اثر نہیں ہوگا. اگر کبھی امام بارگاہ پر کوئی میلی آنکھ اٹھائی، نہ آنکھ ہوگی نہ ہاتھ ہوگا. یاد رکھیں، یہ عزادار واقعاً ایک عیسائی رائٹر کا جملہ، میں مجلس پہ آ رہا ہوں، ایک عیسائی رائٹر، شیعہ نہیں، سنی نہیں، مسلم نہیں، اس نے پورے برِ صغیر کو وزٹ کیا 1929 میں. توجہ کیجیے گا، پاکستان بننے سے بھی پہلے 1929، پاکستان بننے سے پہلے برِ صغیر میں پورے وزٹ کیا. سندھ بھی آیا، لکھنؤ بھی گیا، اس نے مختلف مقامات پہ گئے. یہ حسین ابن علی کی کرامت تھی کہ جب وزٹ کر رہا تھا تو 2.25 مہینے تھے. تو جب پلٹ گیا، لوگوں نے پوچھا تم نے برِ صغیر دیکھا، تمہیں کسی بات پہ حیرت ہوئی؟ اس نے کہا ایک بات پہ بڑی حیرت ہوئی. کہا کیا؟ کہ کچھ لوگ تھے جو سینوں پہ بہت زور سے ہاتھ مارتے تھے. توجہ کیجیے گا، جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے. جو سینوں پر بہت زور سے ہاتھ مارتے تھے، تکلیف ان کے دشمنوں کو ہوتی تھی. کہ اس بات پہ حیرت ہوئی، ان کے دشمنوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں، یہ عجیب طریقے سے ماتم کر رہے ہیں. دشمن تو خوش ہوتا، دشمن کو تکلیف ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا ماتم عزادار کی کامیابی کا نام ہے. ماتم
قاتل کے ناموں کے بتانے کا ذریعہ ہے. ہم گئے، ایک صاحب نے ٹیلی ویژن پر ہمیں بولا کہ کوفے والے بے وفا تھے. توجہ کیجیے گا، ڈاکٹر جمیل راٹھور نہایت قابل احترام عالم دین محب اہل بیت، کہ کوفے والے تو بے وفا تھے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب سارے بے وفاؤں پہ لعنت، چاہے وہ کوفے کے ہوں، مکے کے ہوں یا مدینے کے ہوں. ہم تو عباس باوفا کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو بے وفا لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن اتنا یاد رکھیں اسی کوفہ میں میثم تمار جیسے وفادار بھی تھے. حضرت محترم، آج کی مجلس چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے انہی کا تابوت برآمد ہوگا اور ان کا ذکر ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ ہماری پوری تقریر انہی کی زندگی کی طواف کرتے ہوئے نظر آئے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ موضوع پہ ہی رہیں، تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں انہیں پتہ تو چلے کہ آخر وہ کون تھا جس کی زبان ذوالفقار بن گئی تھی، جس کے الفاظ نے وہ کام کیا جو کربلا میں کسی کی تلوار بھی نہ کر سکی. امام سجاد، آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت پڑھی. توجہ کیجیے گا، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. انجمنوں کی آمد ہوگی، ذکر مصائب کا آغاز ہوگا. ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ مبارکہ ذاریات. ہم نے اس حضرت انسان کو اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. یعنی کیا؟ خالق چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا، خالق چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے میرے عبد بن کے رہیں. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، عبد، عبادت گزار بن کے رہیں. اس نے عبادت کے لیے خلق کیا اور ایسے خلق کیا اس حضرت انسان کو. اس حضرت انسان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے 4 قسمیں کہیں خدا نے اس حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. پھر اس انسان کو کہا کہ یہ انسان جس کے میں زیادہ تمہید کی ذمت نہیں دوں گا، بس 2 منٹ مجھے سن لیں پھر آپ کے موضوع پہ آ رہا ہوں، کہ اس حضرت انسان کو جسے ہم نے احسن تقویم پر خلق کیا تھا، یہ انسان اتنا گرا ثم رددناہ اسفل سافلین. جسے ہم نے سب سے بلند خلق کیا تھا یہ پست ہو گیا. اب بچے کہیں گے پست کسے کہیں گے؟ یہ کتنا گرا، توجہ کیجیے گا، کتنا گرا یہ انسان. تو قرآن نے آسان جملہ استعمال کیا کل انعام. یہ انسان جسے ہم نے سب سے بلند کیا تھا یہ جانوروں کی طرح ہو گیا. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، میں نے تمہید کو مکمل کیا. یہ جانوروں کی طرح ہو گیا. پھر کہا کہ نہیں، یہ جانوروں کی طرح نہیں ہوا، بل ہم ازل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی پست ہو گیا. عزیزان محترم، انسان کو خالق نے عبادت کے لیے خلق کیا اور انسان گر کے جانوروں جیسا ہو گیا. اگر اس مقام کو مشاہدہ کرنا ہے تو 11 محرم کو آ جاؤ کہ سید سجاد اس مقام پہ نظر آتے ہیں کہ 72 جنازوں کے بیچ میں بھی عبادت کر کے زین العابدین نظر آتے ہیں. اور اللہم صلی. اور دوسری طرف انسان اتنا پست ہو گیا. توجہ کیجیے گا، جملہ دیا نہیں چاہیے، آپ نے ہمیشہ اس جملے کو شاید مسائل میں سنا ہو، آج فضائل میں سن لیں. انسان اتنا گر گیا جس جنازے کے دفاع کے لیے شیر جیسا درندہ جانور بھی آیا، آج وہ انسان اسے پامال کرنا چاہتا ہے. یعنی سید سجاد نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ انسان بننا ہے تو عبادت گزار بنو.
زین العابدین بنو. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا تو جانوروں کی طرح. امام نے انسان بنائے, انسان بنائے. توجہ کیجیے گا, جو لوگ جانور تھے انہیں انسان بنایا, لوگوں کو قرآن سکھایا, لوگوں کو معجزات دکھائے. کیا ہوا؟ یہیں سے تقریر کا آغاز ہوتا ہے. تمہید مکمل ہوئی, انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. امام کے سامنے ایک نئے فرقے کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو امام سے دور کر دیا جائے. امام سجاد سے ایک نیا فرقہ بنایا, اس فرقے کا نام تھا کیسانیہ. نام یاد رکھیے گا, کام آئے گا. کیسانیہ. اس کا کام کیا تھا کہ جو دشمن ہے وہ تو دور ہے. توجہ کیجیے گا, عروج کے فضائل ہوں گے, لیکن آپ کے سامنے میں ایسی چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے بچوں کو کام آئے. میں خندق و خیبر پڑھ کے آپ کو نعرے لگوا کے چلا جاؤں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اذان محترم, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک فرقہ بنایا گیا کیسانیہ. اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام تھا لوگوں کو امام سے دور کرنا, انسان کو جانور بنانا, یعنی امام کے مقابلے میں کھڑا کرنا. امام نے کیا کیا؟ امام نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. کربلا کے بعد گھر میں تشریف فرمائے, حج آیا, پہلا حج رہائی کے بعد. توجہ کیجیے گا, جیسے ہی حج کا موقع آیا امام علیہ السلام موجود ہیں, ساتھ میں محمد حنفیہ مولا حسین کے بھائی, علی کے بیٹے وہ بھی موجود ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ امام نہیں ہیں, جو اپنے ہیں, آپ امام نہیں ہیں, محمد حنفیہ امام ہے. امام کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. جملے پہ ظاہر کیجیے گا, یہ امام ہیں, کوئی مانے تو بھی امام ہے. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, کوئی نہ مانے تو بھی امام ہے. ان کے ماننے سے انسانیت کی معراج ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے سے پستی کا عروج ہوتا ہے. امام کچھ بھی نہیں کہہ رہے کسی کو. محمد حنفیہ نے کہا لوگو, یہ جو حجر اسود تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پتھر نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے. یہ انسان کی آواز کو سنتا بھی ہے, انسان کو پہچانتا بھی ہے, اور اس کی تصویر کو محفوظ بھی کرتا ہے. یہ امام کو پہچانتا ہے. توجہ کیجیے گا, میں اسے سلام کرتا ہوں, یہ مجھے جواب دیتا ہے یا نہیں دیکھتے. محمد حنفیہ نے کبھی بھی دعویٰ امامت نہیں کیا تھا, لوگوں کی امام کی طرف توجہ کروانے کے لیے. محمد حنفیہ نے سلام کیا, حجر اسود نے جواب نہیں دیا. اب لوگوں کی توجہ ہے, جیسے لوگوں کی توجہ ہوئی, محمد حنفیہ نے کہا بھتیجے آپ سلام کریں. جیسے ہی توجہ کیجیے گا, جیسے امام نے سلام کیا, حجر اسود نے فقط جواب نہیں دیا بلکہ ہاتھوں کو چوم کے کہتے حسین کے بیٹے سلام ہو. محترم, جیسے ہی یہ جملے سنے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو خالد کابلی. توجہ کیجیے گا, اس نے سنا, وہ امام کے قدموں پہ گر گیا. کہتا ہے مولا میں کابل سے آیا تھا حج کرنے, آج میں انسان بن گیا کیونکہ آپ کے دروازے پہ آ گیا. امام کے بعد آتا جاتا رہتا ہے, توجہ میری طرف رہے, امام کے بعد آتا جاتا رہتا ہے اور بار بار آتا ہے, علم کے موتی لیتا ہے. ایک دن یہ آیا, اس کے ذہن میں ایک سوال آیا جو شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو, میرے ذہن میں بھی, کہ امام نے میرے سامنے ایک معجزہ دکھایا, میں پلٹ گیا. امام لوگوں کے سامنے اپنے معجزے کیوں نہیں دکھاتے, اپنی کرامات کیوں نہیں دکھاتے, تاکہ سب لوگ امام کی طرف پلٹ جائیں. آپ کو معلوم ہے امام کے ٹوٹل صحابہ کتنے تھے؟ 270 بس. اتنے کم افراد ہیں, امام معجزہ دکھائیں, لوگ پلٹ جائیں گے. آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے, آپ سے سوال کیا جاتا ہے, میرے بچوں سے, نوجوانوں سے جب یونیورسٹیوں میں, کالجز میں جاتے ہیں تو ان سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے. اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا. دوسرا اس کے ذہن میں سوال آیا کہ میرا نام تو ابو خالد نہیں, میرا اصلی نام دوسرا ہے, کیا امام کو پتا ہے وہ نام؟ یہ اندر آیا. امام علیہ السلام نے, غلام نے روکا, ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, امام نے اجازت دی, یہ اندر آیا. جیسے ہی اندر آیا, توجہ کیجیے گا, اس کے ذہن میں دونوں سوال دہرا رہے ہیں. ایک, مولا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے, توجہ کیجیے گا. دوسرا, نام کیوں نہیں جانتے میرا, یا جانتے ہیں تو مجھے بتا دے کیوں نہیں. یہ کھانا کھا رہا تھا, امام نے کہا کنکر کھانا صحیح سے کھاؤ. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا. امام نے اس سے سوال پوچھا نہیں,
عزیزان محترم ہم اسی کو تو امام کہتے ہیں جو سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ سوال بھی نہ پوچھے، جواب عنایت کر کے کہ تو یہ سوچ رہا تھا، جو لوگوں کی دلوں کے حالوں کو جانے۔ امام نے اس کو یہ جواب دیا، یہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ آج تو دوسرے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، توجہات رہیں۔ امام نے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، میں بہت احترام سے نام دے رہا ہوں، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، خلیفہ کا بیٹا آیا، آ کے کہتا ہے کہ اے حسین کے بیٹے، سلام بھی نہیں کیا اس نے، کہتا ہے حسین کے بیٹے میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہہ رہے کہ حضرت یونس کو اللہ نے شکم ماہی میں اس لیے رکھا تھا کہ ان کے سامنے آپ کے جد کی توجہ کیجیے گا، اگر معراج فضائل پہ چلنا ہے، اگر فضائل کو سمجھنا ہے اس پہ توجہ کیجیے۔ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ شکم ماہی میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کے سامنے آپ کے جد کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، فقط توقف کیا تھا۔ امام نے آرام سے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، توجہ کیجیے گا، ہاں ایسا ہی ہے، یہ اکڑ کے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں کیا تمہیں وہ مچھلی دکھا دوں؟ توجہ کیجیے گا، کیا میں مچھلی دکھا دوں؟ کہتا ہے کہ وہ مچھلی تو اتنی پرانی تھی، وہ کیسے آئے گی؟ امام نے کہا میں امام ہوں، کیا میں تجھے اس مچھلی سے گواہی دلوا دوں؟ یہ خاموش ہو گیا۔ جیسے یہ خاموش ہوا، امام نے غلام سے کہا کہ 2 پٹیاں لاؤ، ایک پٹی ابو خالد کی آنکھوں پہ باندھو، ایک پٹی اس کی آنکھوں پہ باندھو۔ جب دونوں کی آنکھوں پہ پٹی کو باندھا گیا، امام نے کوئی دعا پڑھی۔ ابو خالد کہتا ہے دعا ختم ہوئی، ہم نے ایک پانی کے پاس اپنے آپ کو پایا، جو آنکھوں میں تو پٹی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، پانی کی آواز میں شدت اتنی تھی کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ امام نے کہا پٹیوں کو ہٹاؤ۔ کہا جیسے ہی ہم نے پٹیوں کو ہٹایا میرا تو دل باغ بہار ہو گیا، نہیں معلوم اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا مچھلیاں نکل نکل کر امام کو سلام کر رہی تھی، امام کو سلام کر رہی تھی۔ کہا اتنے میں امام نے کہا ابو خالد دیکھ لیا تم نے؟ کہا میں نے کہا مولا میں تو مطمئن تھا، اس کو دکھائیں جس کو اطمینان نہیں۔ تو امام نے خلیفہ کے بیٹے سے کہا کہ وہ مچھلی دکھاؤں؟ کہتا ہے وہ تو نہیں ہوگی۔ امام نے کہا تمہارے لیے نہیں ہوگی، میں وقت کو بدل سکتا ہوں، میں تقدیر کو پلٹا سکتا ہوں۔ امام نے کوئی الفاظ کہے، ابو خالد کہتا ہے وہ بڑی سی مچھلی آئی اور بڑی سی مچھلی نے آ کر امام کو عربی زبان میں سلام کیا اور سلام کر کے کہا مولا حکم کریں کیوں یاد کیا؟ امام نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ توجہ کیجیے گا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ مولا میں وہی مچھلی ہوں جس نے اللہ کے حکم سے یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا، آپ کے جد کی ولایت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، فقط توقف کیا تھا۔ جب اقرار کیا ان کو باہر نکالا گیا۔ مولا نے کہا خلیفے کے بیٹے سن لیا، وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس پہنچائیں۔ امام نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، جیسے پٹی باندھی ہم واپس آ گئے۔ ابو خالد کہتا ہے جب ہم واپس آئے امام سکون سے بیٹھ گئے۔ توجہ کیجیے گا اور اپنی فخر کیجیے گا، اپنے اوپر فخر کیجیے گا۔ کہتا ہے کہ جیسے ہم واپس آئے بیٹھ گئے امام، وہ جانے لگا۔ میں نے کہا مولا آج تو یہ آپ کا پکا شیعہ ہو گیا ہوگا، آج تو آپ کا پکا محب ہو گیا ہوگا۔ امام نے کہا جاؤ اس سے پوچھو۔ کہا جب میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھ آج حسین کے بیٹے نے کمال کر دیا، ایک لمحے نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وہ مچھلیوں نے سلام کیا، مچھلی نے گواہی دی، مچھلی بولنے لگی۔ کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ حسین کا بیٹا کتنا بڑا جادوگر ہے؟ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ جادو تھا۔ کہا کہ جب اس نے یہ کہا میں پلٹا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا تیرا احسان کہ تیری ولایت میرے دل میں ہے۔ امام کہتے ابو خالد تو سوچ رہا تھا ہم لوگوں کو معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ ابو خالد ہماری ولایت اتنی آسان تھوڑی ہے۔ اللہم صلی یار ہماری ولایت اتنی آسان تھوڑی ہے۔ روایت کا آخری جملہ نہیں پڑھوں گا، مکمل نہیں ہوگی بات، توجہ رہے۔ امام نے کہا ابو خالد ہماری ولایت کو قبول کرنے کے لیے دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔
جن کے دلوں میں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کچھ بھی دیکھ لیں سب کچھ قبول کریں گے، ولایت کو قبول نہیں کریں گے۔ قائدین محترم، ابو خالد کابلی، اس طریقے سے امام نے کئی انسان بنائے۔ ایک اور شخص سعید ابن جبیر، امام نے انسان بنایا، تعلیم تھی، معلم قرآن۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر، توجہ میری طرف رہے، سعید ابن جبیر نے پہلی مرتبہ امام کی قریب کیسے آئے؟ عبداللہ ابن عباس، توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ کے پاس، پہلی حدیث بھی خانہ کعبہ کی، دوسری بھی خانہ کعبہ کی، کیونکہ کعبہ کو عزت ان کے گھر سے ملی ہے، کعبہ کو عزت ان کے گھر سے ملی ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ ان کا جملہ ہے جن کا علم لگا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جو خطبہ دیا تھا اس میں مولا نے جملہ کہا تھا، الحمدللہ الذی شرف حاذا البیت بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو عزت دی حسین کے بابا کے آنے سے۔ قدر محترم، عبداللہ ابن عباس خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں، سعید ابن جبیر بھی آیا، حج کرنے آیا، ایک عام سا شخص، امیر شام آیا، توجہ کیجئے گا، لطف لیجئے گا، امیر شام آیا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے تم لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتاتے ہو، توجہ کیجئے گا، کہتا ہے ہاں بتاتا ہوں، کہ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب تم تفسیر بتاتے ہو بتاتے بتاتے علی کے فضائل پڑھ دیتے ہو، کبھی میرے بھی پڑھ لیا کرو۔ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس، کہتا ہے میں کسی کے فضائل نہیں پڑھتا، میں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا ہے تو میں کہتا ہوں صراط مستقیم علی کا راستہ ہے۔ جب میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے، سنیے گا جملہ، روایت پوری ہو پھر مل کے نعرہ لگائیں گے، کہتا ہے جب میں قرآن کی تفسیر کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں آذان میں علی کی ولایت کو کیوں پڑھتے ہو، کہ جب میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں پہنچتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں بتا انما ولیکم اللہ سے مراد اللہ ہے ورسول سے مراد محمد رسول اللہ ہے، بتائیے تیسرا ولی کون ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ہے، تو مجھے بتانا پڑتا ہے وہ علی ولی اللہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ کیوں؟ زکات تو بہت ساروں نے دی تھی، آیت علی کے لیے آئی تھی۔ یا عبداللہ ابن یا علی یا علی یا علی مدد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ ولی علی ہے، کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغتہ، کہ رسول خدا کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ خبر دے دیجئے، اگر نہ دی تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون سی خبر تھی، توجہ کیجئے گا، کہ مجھے بتانا پڑتا ہے یہ علی کی ولایت کی خبر تھی، کہ جب میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیتیں کہ کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں جو سو کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ تو مجھے بتانا پڑتا ہے جب کوئی نہ سویا تھا علی سویا تھا، کہ جب مجھے بتانا پڑتا ہے دعوت ذوالشیرہ میں علی کے رعایت ہوئی، ابو عبداللہ ابن عباس نے اتنی آیتیں پڑھ کے کہتا ہے امیر شام میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں علی کا قصیدہ بنتا جاتا ہے۔ تو سعید ابن جبیر نے جب یہ قصیدہ علی سنا تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس مجھے تفسیر پڑھاؤ تاکہ میں بھی تو قرآن سے علی کو ڈھونڈوں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر تفسیر پڑھنی ہے تو تمہیں ایک شخص بتاتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس؟ امام سجاد کے پاس۔ امام سجاد کے پاس آیا، مولا نے تفسیر پڑھائی، معلم قرآن۔ توجہ کیجئے گا، آج کے بچوں کے لیے پیغام اس واقعے میں، اپنے ذہنوں میں اس واقعے کو یاد رکھیے گا۔ سعید ابن جبیر معلم قرآن،
تفسیر پڑھاتا ہوا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوا۔ امام نے کہا سعید تو لوگ قرآن کی وجہ سے دشمن نہیں بنے، جو قرآن سے علی کے فضائل بتا رہا ہے، جو علی کے قصیدے سنا رہا ہے، جو اہل بیت کی شان بتا رہا ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بتا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ جو سورہ منافقون ہے یہ کن کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ کون تھے جو آتے بھی تھے جاتے بھی تھے لیکن قرآن کہتا ہے یہ منافق تھے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ وہ کون تھے جن کو رسول نے منع کیا تھا جگہ نہیں چھوڑیے گا، پھر بھی چھوڑ دی۔ یہ بتا رہا ہے لوگوں کو قرآن سے آیتیں نکال نکال کر کہ وہ کون تھے جو بڑی دھوم سے تیار ہوئے تھے کہ کل مباہلہ میں جائیں گے۔ جب مباہلہ میں کوئی نہیں گیا، گئے تو یا علی گئے یا علی کے بچے گئے یا بطول گئی، تو انہیں بڑا برا لگا تھا۔ تو سعید نے یہ نہیں کہا مولا سے مولا کوئی دعا بتا دو کہ یہ موت ٹل جائے۔ سعید نے ایک جملہ کہا مولا اتنا بتاؤ جب موت آئے گی آپ کی ولایت تو دل میں ہوگی نا۔ تو مولا نے کہا سعید اسی لیے تو مارے جاؤ گے۔ کہتے ہیں مولا پھر کیا مرنا، یار آپ کی حسین سماعتوں میں سلام۔ آگے سنیے گا، سعید کو پکڑ کے لائے حجاج کے سامنے گرفتار کر کے۔ امام کی خبر اس کو یاد ہے۔ سعید کو جب لایا گیا تو سعید سے لوگوں نے کہا سعید مارے جاؤ گے۔ سعید نے کہا یہاں سے بچ کے تو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین کے بیٹے نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ حسین کے بیٹے نے خبر دی ہے۔ اب لوگ کھڑے ہو گئے، کس کے حق میں؟ سعید کے حق میں۔ کہ دیکھیں ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا، میں حالات حاضرہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کا پرانا تعلق کن سے، سمجھے بات کو۔ تو سعید کو جب لایا گیا لوگ کھڑے ہو گئے کہ اس کو کیوں مار رہے ہو، یہ تو معلم قرآن ہے، یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ حجاج نے کہا یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو سعید کا جواب سنیں گے اور قدر کیجیے گا اس جملے کی، آپ کی سماعت میں بیدار ہے۔ میں ایام فاطمیہ بھی یہاں پہ پڑھ کے گیا ہوں، ابھی بھی آپ نے بہت اچھا سنا ہے۔ کہا کہ سعید نے کہا کہ میں گستاخ صحابہ نہیں ہوں، میں صحابہ کا احترام کرتا ہوں لیکن رسول کے کسی بھی گستاخ کو صحابہ نہیں کہتا۔ کہا کہ سعید تمہارا کیا خیال ہے پہلے خلیفے کے بارے میں، دوسرے خلیفے کے بارے میں اور تیسرے خلیفے کے بارے میں؟ یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو سعید کا جواب سن لیں، وہی دے دیے گا۔ سعید نے کہا میری کیا حیثیت، میرا کیا خیال، میرا وہی خیال ہے جو خدا کا خیال ہے، اگر خدا راضی ہے تو رحمت اللہ۔ میرا کیا خیال ہے، میری کیا حیثیت، میری وہی راہ جو خدا کی راہ۔ کہ بتا علی افضل یا فلانا افضل یا فلانا افضل یا فلانا افضل؟ سعید کہتا ہے میری کیا اوقات، جو نبی کی نظر میں افضل ہے وہی افضل ہے، جو نبی کی نظر میں عزت والا ہے وہی عزت والا ہے۔ لوگوں کی نظروں کو چھوڑو، یہ دیکھو نبی نے کس کو بلند کیا تھا، یہ دیکھو نبی نے کس کو آیتیں دی تھی، کسی سے لی تھی۔ سعید نے جب یہ کہا، کہتا ہے سعید تم جواب نہیں دے رہے، جواب دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ سعید نے کہا میں موت سے ڈرا بھی نہیں۔ کہا کہ سعید بتاؤ یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ سعید نے کہا جنت میں نہیں بانٹوں گا، علی بانٹیں گے۔ نبی نے علی کے لیے فرمایا ہے نا، یا علی انت قسیم الجنہ والنار، علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک لکھا کہ جب پل صراط سے مومنین گزر رہے ہوں گے علی پل صراط پہ موجود نہیں ہوں گے، نہ جنت کے پاس ہوں گے بلکہ جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے۔ پل صراط سے جب علی کا دشمن جا رہا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے اور اپنے مومن کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ڈال کے کہیں گے جہنم یہ لے، یہ تیرا ہے، اسے چھوڑ یہ میرا ہے۔ یار حیدر حیدر
حیدر حیدر حیدر یار تو کر کر سکے تو یار ایک اللہم صلی اللہ کہ سعید بتائیے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ تو سعید نے کہا کہ قسیم الجنت و نار میں نہیں ہوں، وہ علی ہیں، بس اگر میں جنت میں گیا اور مجھے یہ مل گئی تو بھی بتا دوں گا، اگر جہنم میں جانا ہوا وہاں ملاقات ہوئی تو بھی بتا دوں گا۔ کہتا ہے سعید تو تقیہ کر رہا ہے، میں تجھے قتل کروں گا، توجہ کیجئے گا کیسے قتل ہونا پسند کرے گا۔ اب سعید کی جرأت دیکھیں، ابھی تک شرافت تھی، اب جرأت ظاہر ہوئی۔ کہتا ہے جیسے روز قیامت تم میرے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے ظالم آج تیری حکومت ہے، کل میرے پیر کی حکومت ہوگی، کل تمہاری حکومت نہیں ہوگی۔ کہتا ہے میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ سعید نے اپنے رخ کو قبلے کی طرف موڑا، اور معلم قرآن تھے نا، اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھایا کریں۔ دیکھیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جنہوں نے طوطے کی طرح پڑھنا ہے، تمہیں تو بچوں کو یہ بتا کے قرآن پڑھانا ہے یہ علی کا قصیدہ ہے۔ تمہارے بچوں کو قرآن نہ آئے تو یہ قرآن سے تو غداری ہے ہی ہے، ساتھ میں علی سے بھی غداری ہے، کیونکہ تمہارا بچہ اگر قرآن نہ پڑھے گا تو علی کے فضائل کو کہاں سے سمجھے گا، غدیر کو کہاں سے سمجھے گا، مبالہ کو کہاں سے سمجھے گا، ذوالشیرہ کو کہاں سے سمجھے گا، کربلا کو کہاں سے سمجھے گا۔ یہ سب قرآن میں ہے، اگر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تو اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ بھائی محترم، سعید نے کہا، قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، قبلے کی طرف اپنے رخ کو کیا، اور قرآن کی آیت پڑھی کہ مومنوں اپنے رخوں کو قبلے کی طرف موڑ دو۔ امام سجاد کے صحابی انسان ہیں، ان کو قتل کرنے والا جانور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو سعید نے جب قرآن کی آیت پڑھی تاکہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے، اس نے جلاد سے کہا کہ خنجر مجھے دو، میں اب خود قتل کروں گا، اور سعید سے کہا کہ میں تمہیں قبلے کی طرف قتل نہیں کروں گا بلکہ میں تمہیں قبلہ سے ہٹا کے قتل کروں گا۔ تو سعید نے قرآن کی دوسری آیتیں پڑھی کہ مومنوں جہاں بھی اپنا رخ رکھو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، روایت مکمل نہیں ہوئی، اس جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ جب سعید کے قتل کا یقین ہو گیا، سعید نے کہا یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں تھا، علی کے پاس علم غیب نہیں تھا، حسن کے پاس علم غیب نہیں تھا، حسین کے پاس علم غیب نہیں تھا، سجاد کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ نہ میں امام ہوں نہ میں نبی ہوں، میں تمہیں ایک خبر دیے جا رہا ہوں، یہ آج مجھے قتل کر رہا ہے، نہ یہ رہے گا نہ اس کی حکومت رہے گی۔ لوگوں نے دیکھا سعید اس کے ہاتھوں قتل ہونے والا آخری شخص تھا جس کے چاہنے والے غیب کی خبریں دیں، اس عالم کو سید سجاد کہتے ہیں۔ تو سید سجاد نے اسے کئی انسان بنائے۔ ابو حمزہ سمالی ایک عظیم صحابی مولا کا جس کے نام کی دعا ہے ابو حمزہ سمالی۔ ایک شخص نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد سے پوچھا، مولا یہ ابو حمزہ سمالی امام سجاد کا صحابی، اس کا مقام کیا ہے؟ معلوم امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا وقت کا سلمان ہے، اور بعض روایتوں میں کہا وقت کا ابو ذر ہے۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، ابو حمزہ سمالی۔ ایسے ہی امام نے کئی انسان بنائے، منہال کی تربیت امام نے کی، نعمان بن منظر مدانی کی تربیت امام نے کی، کئی لوگوں کی تربیت کی۔ مردوں کا ذکر ہو گیا، اگر عورتوں کا ذکر نہیں ہوگا تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ ایک اور بی تھی جس کا نام تھا حبابۃ الولابیہ۔ اس میں پیغام آپ کے لیے بھی ہے، دشمنوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے۔ حبابۃ الولابیہ، نام یاد رکھیں، حبابہ جسے بگاڑ کے لوگ پڑھتے ہیں حبا، حبابۃ الولابیہ، عظیم بی بی۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بی بی کے بارے میں، مجھے حیرت ہے کہ اس عظیم بی بی کا ہمارے منبر پر تذکرہ کیوں نہیں ہوتا۔ 8 اماموں کی زیارت کی، ایک نہیں 8 اماموں کی زیارت۔
سب سے پہلے امام سجاد کا خاص کرم ہے ان پر. سب سے پہلے یہ امیر المومنین کے پاس آئیں. ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا. جس امام کے پاس آئیں کنکریاں لے کر آئیں, کہا کہ مولا ان پہ امامت کی مہر لگا دیں. نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں, نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں. حبابہ نے کہا مولا مہر لگا دیں. مولا نے کہا حبابہ کیا ایمان میں کوئی کمزوری ہے؟ کہا کہ مولا ایمان کمزور ہوتا تو مٹی لے کے آتی, میں پتھر لے کے آئی ہوں. زمانے کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے ہاتھ اور ہیں, علی کا ہاتھ اور ہے. مولا نے مہر لگائی. حبابہ کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے اور ان پتھروں کی زیارت کرتے تھے. آ کے زیارت کرتے تھے پتھروں کی. یہ ایمان کی کمزوری تھی. اگر ایمان مضبوط ہوتے تو خود پتھروں پہ مہر لگوا لیتے. حبابہ نے لگوا لیا تھا. پھر امام حسن کے پاس آئے, امام نے لگائے, مہر لگا دی. پھر امام حسین کے پاس آئے, انہوں نے مہر لگائی. واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام کے پاس آئے. سب کچھ کمزور, ہاتھ کمزور, پیر کمزور, بینائی جا چکی, کمر جھک چکی. پھر بھی کنکر لے کر آئی, مولا مہر لگا دے. سب کچھ کمزور. توجہ کیجیے گا, روایت کو سمجھ گئے, لطف لینے کے لیے کافی ہے. سب کچھ کمزور لیکن ایمان مضبوط. امام نے مہر لگانے سے پہلے حبابہ کو بلایا, کہا کہ حبابہ تمہارے پاس 3 اماموں کی مہر ہے, پھر میرے پاس آئی ہو مہر لگوانے. کہا کہ مولا اپنے لیے نہیں آئی, تاکہ زمانے والوں کو بتا سکوں کہ ہمارے ہم اور ہیں, امام اور ہیں, یہ ہم جیسے نہیں ہیں. تو امام نے مہر لگانے سے پہلے قریب بلایا, مہر لگائی. توجہ کیجیے گا. اور مہر لگا کے کہا کہ حبابہ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا, اس راوی کا روایت کرنے والا وہی ابو خالد جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے. ابو خالد کہتا ہے میں برابر میں کھڑا تھا. امام نے کہا حبابہ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں. لوگ حیران, لوگ پریشان, کچھ چیز دینی ہے, کوئی امانت دینی ہے, کسی جوان کو دے, اس بوڑھی ضعیف خاتون کو کیا دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا قریب آؤ. حبابہ اور قریب گئی. امام نے کہا حبابہ قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ جی مولا پڑھا ہے. کہا سورہ یوسف پڑھیے؟ کہا کہ جی پڑھیے. کہا کہ زلیخا کو کیا بلا تھا؟ کہا کہ زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت تھی, اس لیے اللہ نے اس کی جوانی کو پلٹا دیا تھا. امام نے کہا حبابہ توجہ کیجیے گا, حبابہ زلیخا کے دل میں حسن یوسف کی محبت تھی, تمہارے دل میں ہمارے حسن کی نہیں, ہماری ولایت کی محبت ہے. میں نے تمہاری جوانی کو پلٹایا. ابو خالد کہتا ہے امام نے کوئی دعا نہیں مانگی, کوئی ہاتھوں کو بلند نہیں کیا, کہا پلٹایا. کہ جب میں نے دیکھا حبابہ جوان ہو چکی تھی. حبابہ جوان ہو گئی. اب جب حبابہ جوان ہوئی, توجہ کیجیے گا, ایسے ہوتے ہیں عاشق. حبابہ گھر نہیں گئی, اب علی کی ولایت کی مبلغہ بن گئی, اور بچوں سے کہا کہ یہ تو زندگی ملی ہی ولایت کے لیے. لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ مہریں دکھائیں, لوگوں کو امامت کے قریب کیا, انسان بنایا. جو علی کے دور سے وہ انسان تھوڑی تھی, ان کو قریب کیا. پھر 5ویں امام کے پاس آئے, انہوں نے مہر لگائی. پھر 6ٹھے امام کے پاس آئے, انہوں نے مہر لگائی. پھر 7ویں امام کے پاس آئے, انہوں نے مہر لگائی. توجہ کیجیے گا. پھر 8ویں امام کے پاس آئیں. 8ویں امام نے وہی حالت, وہی ضعف, وہی کمزوری, وہی بینائی جا چکی. مولا نے کہا حبابہ پہلے علی نے مہر لگائی, دوسرے علی نے جوانی پلٹائی. حبابہ میں بھی تو علی ہوں. کہ میں بھی تو علی ہوں. کہ مولا کیا ہے, جوانی پلٹائیں گے؟ امام نے کہا حبابہ ایسی چیز دوں گا تو جوانی کے پلٹانے سے بہتر ہے. کہا مولا کیا؟ امام نے کہا قریب آؤ. وہ قریب گئی. امام نے مہر لگائی. مہر لگائی. کہا حبابہ یہ 8 اماموں کی مہر ہے, اس کا کیا کرو گی؟ کہا کہ مولا اسے قبر میں لے کے جاؤں گی. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, روایت مکمل سنیے گا, کیسے قبر میں لے کے جاؤں گی. امام نے کہا کہ یہ لو میری قمیض, اس کا کفن پہننا. یہ بہت خوش ہو گئی. کہتی ہے مولا آج تک آپ کی ولایت کی تبلیغ میں جینے کا دل کر رہا تھا, اب تو مرنے کا دل کر رہا ہے. اب تو مرنے کا دل کر رہا ہے. مولا نے کہا بابا یہ 8 اماموں کی مہریں تمہیں مل گئی, کفن میرا مل گیا, اب تمہیں ایسی چیز دوں جو ان سے بھی بڑھ کر. کہتی ہے مولا ان سے بڑھ کر کیا؟
امام نے کہا بابا میں علی ہوں، میں نے تمہیں عطا کیا، سنو لوگ قبر میں سوئیں گے قیامت کے انتظار میں، تم قیامت تک نہیں سوئیں گا، قیامت تک نہیں سونا، بلکہ جب ہمارا آخری حجت آئے گا ان کے 313 میں سے ایک تم ہونا۔ یعنی اتنی عظیم بی بی، یعنی امام سجاد نے لوگوں کو ایسا انسان بنایا کہ وہ 313 کے لائق ہو گئے۔ بہت سارے اور بھی نام ہیں جنہیں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مختار ثقفی کو انتقام کے لیے کس نے آمادہ کیا؟ مختار ثقفی کو کس نے آمادہ کیا؟ امام سجاد نے۔ کس کس کو انسان بنایا امام نے؟ لیکن وہی امام جو لوگوں کو انسان بناتے رہے، لیکن جب جانوروں کو بھی ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو اے انسانوں، کیا تم نے ان جانوروں کو پانی پلایا ہے؟ تو انسان کہتے تھے ہاں ہاں ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ رونے والوں امام تڑپ کے کہتے تھے بابا آپ کی قسمت، بابا نانا کے شہر میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، بابا آپ ذبح ہو رہے تھے، بی بی زینب نے۔ عزادارو فقط اتنا ہی نہیں، فقط اتنا ہی نہیں، امام جب بازاروں میں چل رہے ہوتے تھے نا، کسی مستور کے سر پر ردا کو دیکھتے تھے، روتے تھے اور رو کے کہتے تھے میری پھوپھی زینب سوائے چادر کرتی رہی۔ عزادارو کس امام کا پرسہ؟ میری آپ سے گزارش ہے، 10 بستہ گزارش ہے، آج روتے ہوئے تھکیے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس امام کا پرسہ ہے جو 35 برس تک لہو روتے رہے۔ کیا مصیبت بیان کرو امام کی، کیا کیا بیان کرو مصیبت۔ ایک جملہ سن لیں، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ خدا سے میری دعا ہے اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تمہیں امام کی شہادت تک لے جاؤں۔ عزادارو جب حضرت علی اکبر شہادت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، بی بی فاطمہ بنت حسن نے آواز دے کہ اکبر اپنے بھائی سجاد سے ملتے جاؤ۔ علی اکبر آئے، اس خیمے میں آئے، بیٹا بیٹھ جائیں۔ علی اکبر اس خیمے میں آئے جس خیمے میں جناب سید سجاد عالم غشی میں مبتلا تھے۔ اب تصور میں کیجئے گا، ایک طرف امام سجاد ہے بیماری کے بستر پر، ایک طرف علی اکبر ہے، ساتھ میں امام حسین ہے، بی بی زینب بھی کھڑی ہے، بی بی ام لیلہ بھی کھڑی ہے، بی بی رباح بھی کھڑی ہے۔ علی اکبر نے بھیا کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ بھیا میں مرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا نا میں مرنے جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، پہلے مجھے اجازت دیں۔ امام کہتے ہیں سجاد اکبر چھوٹا ہے اس لیے چھوٹی قربانی دے گا، بیٹا تم بڑے ہو تم بڑی قربانی دو گے۔ کہا کہ بابا شہادت چھوٹی قربانی ہے تو بڑی قربانی کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں بڑی قربانی یہ ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا۔ سجاد یہ بڑی قربانی ہے کہ تم دیکھ رہے ہوگے کوئی زینب کے سر سے چادر۔ عزادارو غریب نے بھائی کو ودا کیا، شام غریب آئی، خیموں میں آگ لگی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ہر بی بی باہر نکل گئی، ایک بی بی ایسی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے کا طواف کر رہی ہے۔ میں نے سمجھا بی بی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آگ لگی ہوئی ہے، خیموں کے آس پاس کیوں گھومتی ہے؟ کہتی ہے میرا بیٹا سجاد اس جلتے ہوئے خیمے میں ہے۔ رونے والوں علی کی بیٹی خیمے میں گئی، بیٹے کو اپنی پشت پہ اٹھایا۔ حمید کہتا ہے اس عالم میں بھی امام کی زبان پہ سبحان ربی اللہ۔ حمید کہتا ہے مولا باہر تشریف آئے، عزادارو جیسے ہی قافلہ مقتل سے گزرا نا،
جیسے قافلہ مقتل سے گزرا، اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جیسے ہی مقتل سے قافلہ گزرا امام سجاد کی نظر اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ آئی، پیشانی پہ موت کی زردی آئی۔ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرایا۔ عزاداروں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حضرت عباس نے ایک ذاکر سے کہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی سوار بلندی سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں وہ غریب ہوں جو بغیر بازوؤں کے زمین پہ گرا، ہاتھوں کو جوڑ کے تو مولا آپ گھوڑے سے گرے تھے، زینب ہاتھ بدھے اونٹ سے گری۔ آزادارو، اللہ آپ کو کسی کا میں نے لائے، آزادارو بی بی زینب اونٹ سے ایک مرتبہ گری نا، مجھے ایک بچی یاد آئی جس کا نام سکینہ تھا، جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اونٹ سے گرتی تھی، جب گرتی تھی تڑپ کے کہتی تھی یا زہرا۔ عزادارو جیسے ہی بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، امام سجاد کی توجہ پپی کی طرف آئی۔ پپی نے کہا بیٹا سجاد یہ موت کی زردی کیسے؟ بیٹا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہمیں کوفہ اور شام کو لے کے جاتا۔ رو کے کہتے پپی اماں کتنا بھی غریب ہو باپ کو غسل دیتا ہے، باپ کو کفن پہناتا ہے۔ پپی اماں میرے بابا کا جنازہ تو دیکھو، کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا، کسی نے امامہ نوچا، کسی نے ابا چھینی۔ ماتم کرے اس جملے پہ امام سجاد کہتے پپی اماں دیکھو غلاموں کے جنازے بھی اٹھا لیے گئے، ہائے میرا بابا گوہد۔ قافلہ چلا، امام کوفہ سے گزرے، جب کوفہ سے گزرے امام دعا کرتے جا رہے ہیں، کیا پپی اماں دعا کرو کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، چونکہ کوفہ وہ شہر ہے جہاں میرے دادا کی شاہی تھی، آج ہم اسیر بن کے جا رہے ہیں۔ شام سے گزرے، جب امام کی رہائی کا وقت قریب آیا، رہائی کا وقت قریب آیا، کیا سمجھتے ہیں کہ امام سے کہا تم رہا ہو اور امام رہا ہو گئے؟ نہیں، جب رہائی کا وقت آیا لوہار کو بلایا گیا، لوہار نے غریب کی ہتھکڑیوں کو کاٹا، جیسے ہی ہتھکڑیاں کٹی نا، جو رونے کے لیے آئے ہتھکڑیاں کٹی، ہاتھ آزاد ہوئے، سکینہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے سکینہ بھائی رہا ہو گیا، سکینہ بھائی رہا ہو گیا۔ پھر غریب کی بیڑیاں کٹی، جب غریب کے توق کی باری آئی نا، جلاد کبھی توق کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے کبھی پیچھے کر دیتا ہے۔ غریب کہتے ہیں میرا توق کاٹو، کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا کہ کیسے کاٹوں؟ کہہ دی مجھے ڈر لگتا ہے میں نے توق کاٹا تمہاری گردن کٹ جائے گی، کیونکہ توق کی جو سلاخیں ہیں وہ گردن میں پیوستہ ہے۔ قیدی رو کے کہتا ہے کاٹو۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم یہ توق کیسے کٹا، کتنا لہو بہا، کتنی مرتبہ امام پہ غشی طاری ہوئی، لیکن جب امام رہا ہو کر آئے کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ گزری؟ غریب رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ عزادارو یہاں تک تو آپ نے روایت سنی، آخری روایت آپ کی زحمت ہے تمام۔ جب پوچھا نا شام اور شام، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا دل ہے کہ دل کھول کے ماتم کریں۔ یہ روایت میں نے شام میں ایک مرتبہ پڑھی تھی، دوسری مرتبہ کسی اور جگہ، تیسری مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے نعمان، وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا جب بھی کوئی کہتا ہے شام شام آپ روتے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح شام میں ہوا کیا تھا؟ امام کہتے ہیں کیا سنے گا، میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بولا بتاؤ۔ امام کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہمیں چلاتے تھے۔ کہا کہ مولا کیسے چلاتے تھے؟ امام کا جب ہم چلتے تھے ہماری دائیں جانب تلوار والے ہوتے تھے، بائیں جانب نیزے والے ہوتے تھے، کہ کوئی تلوار کیا نہیں مارتا تھا، کوئی نیزے کیا نہیں مارتا تھا۔ وہ بیویاں جن کے لباس سفید تھے جب بازار ختم ہوتا تھا وہ سرخ ہو جاتے تھے۔ کہ مولا اور سناؤ۔ امام کہتے جب ہمیں لے کے جایا جاتا تھا لوگ چھتوں پر موجود ہوتے تھے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ کوئی پتھر مارتا تھا۔
کوئی آگ پھینکتا تھا, کوئی گرم پانی پھینکتا تھا. امام کہتے ہیں ہمیں جب لے کے جایا گیا, ایک یہودیوں کا محلہ تھا, ان کے دروازوں کو بجایا گیا کہ یہودیوں باہر آؤ, علی کی بیٹی آئی ہے, بدلا لو. کیا کہ یہودی باہر آئے, کوئی پتھر لے کے آیا, کوئی لکڑیاں لے کے آیا, علی کی بیٹی کہاں ہے؟ کہا کہ عباس کی بات آگے بڑھ کے کہتی ہے میں ہوں علی کی بیٹی, زینب نبی کی بیٹی. رونے والوں, امام کہتے ہمیں جب لے کے جایا گیا, ایک ایسا چوک تھا, غیرت مند سادات کے درمیان اس جملے کو پڑھ رہا ہوں, امام کہتے ایسا چوک تھا جس پہ غلاموں کو اور کنیزوں کو لایا جاتا تھا. مولا کہتے جب مجھے لایا گیا, میری 4 سالہ سکینہ, کسی نے اشارہ کیا, سکینہ تڑپ کے کہتی ہے سجاد بابا نے بتایا تھا تماچے لگیں گے, رخسار ملیں گے, لیکن یہ نہ بتایا تھا کہ کنیزی میں بات. امام بیان کرتے جاتے مصیبت ادا دارو, امام کا وقت گزرتا رہا, آخری جملے آپ کی زحمت تمام, امام کی شہادت کا وقت قریب آیا, غریب کو زہر ملی, تڑپ رہے ہیں. ایک طرف زید شہید موجود ہے, ایک طرف امام باقر موجود ہے. امام باقر کہتے ہیں بابا پانی پیو, زید شہید کہتے ہیں بابا شربت پیو. امام تڑپ کے کہتے ہیں میں کچھ نہ پیوں گا کیونکہ میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا, میرا بھائی اصغر پیاسا ذبح ہو گیا. امام کا تابوت آمدہ ہے آپ کے ماتم کے لیے. امام نے جب پانی نہ پیا, امام کی سانسیں ٹوٹی, امام کی سانسیں جب ٹوٹی, عزادار امام کی شہادت ہو گئی. امام کو غسل دیتے دیتے امام باقر نے رونا شروع کیا. زید شہید نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہ بھائی کیسے نہ رو, وہ تو جو 35 سال پہلے اترا تھا آج تک اس کا نشان موجود ہے. اے میرا غیرت مند بابا کیسے سوتا تھا. عزادار و امام کو قبر میں لٹایا گیا, جیسے ہی قبر میں لٹے امام باقر نے تلقین پڑھی. جیسے امام حسین کا نام آیا, امام حسین کا نام سن کر سجاد کی آنکھوں سے لہو بہنے لگا, سفید کفن سرخ ہونے لگا. اے میرا مولا, ہمارا گینے انجمن جان سارا میں خاص ہیں بہت ممنون و مشکور ہیں قبلہ کے. اب پیشوائی نواخانی کے لیے میں انجمن تنظیم الپنجتنی کے صاحب بیاض ساجد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مظلومہ کونین کو ان کے لال کا کچھ کریں. اور خدا کے کیا سجاد کی آنکھوں میں ہے, اے خدا کے یہ کیا سجاد کی آنکھوں میں ہے, اے خدا کے کیا سجاد کی خدا کے کیا سجاد کی آنکھوں کون ہے کرے بڑا